السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کچھ دن میں بہت زیادہ مصروف بھی رہا اور کچھ نظر بھی تھی پاکستان کے حالات پہ، سیلابی صورتحال پہ۔ بہت سارے خیالات ذہن میں آتے رہے۔ ہو سکتا ہے آج جو کچھ باتیں میں کروں وہ کچھ طویل ہوں، اور جو بھی میرے دل میں ہے آج میں وہ بیان کروں گا، پاکستان کے حوالے سے، ان قدرتی آفات کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ اس کو اس پیرائی میں لیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ خلوصی نیت سے کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں میری بات آپ کو باتوں میں تسلسل نظر نہ آئے، لیکن اس وقت میرے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے میں اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے عقل، شعور، بصیرت عطا فرمائی تاکہ وہ خیر و شر میں فرق کر سکے اور اپنے رب کی اطاعت کر کے کامیاب ہو۔ مگر جب انسان اپنی خواہشات، غفلت اور نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اسے ظاہری عذابوں یعنی زلزلے، طوفان، سیلاب، قحط ان میں مبتلا کرتا ہے، اور کبھی باطنی عذاب کے طور پر اس سے عقل اور شعور چھین لیتا ہے۔ یہ عذاب زیادہ خطرناک ہے کیونکہ انسان کو اپنی ہلاکت کا احساس ہی نہیں رہتا اور وہ ہنستے کھیلتے اپنے انجام کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں عقل چھن جانے کی جو وعید آئی ہے وہ سمم بکمن امیون فہم لا یعقلون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 171، یعنی وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نافرمان اور غافل لوگ ظاہری آنکھ اور کان رکھنے کے باوجود بصیرت اور سمجھ بوجھ سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، یہ سورۃ الحج میں ہے، کہ جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے جب ذلت اور عقل کی محرومی آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انسان کو سیدھا نہیں کر سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا، اور میں اس کو ہو سکتا ہے بالکل ایگزیکٹ الفاظ مجھے یاد نہ ہوں، لیکن اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اور صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے دلوں سے کھینچ لے، بلکہ علم کو علماء کے اٹھا لینے سے ختم کرے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں اپنے ارد گرد دیکھیے، چاروں طرف دیکھیے، یہ حدیث اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ جب علم اور فہم ختم ہو جائے تو معاشرہ اجتماعی طور پر تباہی کی طرف بڑھتا ہے۔ پاکستان کی اگر موجودہ صورتحال دیکھیں، پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے 75 سال سے بھی زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، شاید 78 سال۔ اس مدت میں متعدد نشیب و فراز دیکھے گئے، زیادہ تر تو نشیب ہی،
قیام پاکستان کی جدوجہد ایک عظیم مقصد کے تحت ہوئی تھی، تاکہ مسلمان ایک آزاد باوقار ریاست میں اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ لیکن آج بدقسمتی سے پاکستان اپنی بنیاد کے مقاصد سے بہت دور جا چکا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہی کہ اسے ہمیشہ کرپٹ اور نااہل قیادت نصیب ہوئی۔ فوجی آمریتیں ہوں یا جمہوری حکومتیں، دونوں نے ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالنے کے بجائے ذاتی مفادات کو ترجیح دی۔ سیاست کو خدمت خلق کے بجائے دولت اور طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عوام غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور سب سے بڑھ کر جہالت کے شکنجے میں جکڑے گئے، جبکہ حکمران اور اشرافیہ اپنی تجوریاں بھرتی رہے۔ اگر آج کے پاکستان کو دیکھا جائے تو، اور اس کو اگر ناکام ریاست کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ ایک ناکام ریاست کی تعریف یہ ہے کہ جہاں ریاست اپنے شہریوں کو بنیادی سہولتیں یعنی انصاف، تحفظ اور ترقی فراہم کرنے سے قاصر ہو۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال اسی تصویر کو اجاگر کرتی ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو، پانی کی کمی ہو، بدترین مہنگائی، نااہل ادارے، رشوت خوری، عدالتی بے حسی، صحت اور تعلیم کی بربادی، اس بات کے کھلے ثبوت ہیں کہ ریاست اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور یہ آج سے ناکام نہیں ہے، کم از کم پچھلی کئی دہائیوں سے ناکام چلی آ رہی ہے۔ اس وقت ملک شدید بارشوں اور طوفانی سیلاب کی لپیٹ میں، گھر تباہ ہو چکے ہیں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں، لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن ایسے نازک موڑ پر بھی سیاسی جماعتیں اپنی ذاتی لڑائیوں اور اقتدار کی کھینچتانی میں مصروف ہیں۔ ایک طرف عوام موت اور بھوک کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور دوسری طرف حکمران اپنی کرسی بچانے کی سیاست کھیل رہے ہیں، اور اپوزیشن اس کرسی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ طرز عمل اس قوم کی بدقسمتی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ پاکستانی عوام نہ صرف معاشی طور پر بدحال ہیں بلکہ نفسیاتی دباؤ کا بھی شکار ہیں۔ مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے، تعلیم اور صحت کی سہولتیں ناپید ہیں، نوجوان بے روزگار ہو کر مایوسی کا شکار ہیں، دیہاتوں میں لوگ خوراک اور صاف پانی جیسی بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں۔ ملک میں سیاستدانوں اور ان کے حامیوں کے درمیان ایسی نفرت اور تقسیم پیدا ہو چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی دشمنی میں ملک کو ڈوبتا دیکھ کر بھی خوش ہوتے ہیں۔ میڈیا بھی غیر جانبداری کے بجائے سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے پر کام کرتا ہے۔ ایسے میں قومی اتحاد اور اجتماعی شعور کا تصور محض خواب بن چکا ہے۔ آج پاکستان میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے۔ ہزاروں گھر بہہ گئے، کھیت اجڑ گئے، لوگ بے گھر اور بھوکے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں بھی کچھ لوگ ان سیلابی پانیوں میں نہانے، کھیلنے، پکنک منانے میں مصروف ہیں۔ یہ صرف ظاہری لاپرواہی نہیں
بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی سزا ہے کہ ان کے دل اور دماغ سے شعور اور خطرے کی پہچان چھین لی گئی ہے۔ کچھ لوگ تو اپنے گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں کہ سیلاب آئے چاہے ہمیں بہا کے لے جائے۔ یہی وہ عذاب استدراج ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 182۔ ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف کھینچیں گے، وہاں سے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ عقل کا چھن جانا سب سے بڑی سزا ہے۔ دنیاوی مصیبت انسان کو جگہ دیتی ہے، مگر عقل و بصیرت کے چھن جانے کی سزا انسان کو ہنستے کھیلتے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ جو لوگ مصیبت کو بھی تماشا سمجھتے ہیں وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت میں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یقیناً جو اس خوف سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ چاہے سیلاب کا پانی آ کے ہمیں بہا کے لے جائے، لیکن اگر ہم نے گھر چھوڑ دیا تو ہمارے پیچھے ہمارے گھر سے ہمارا تمام مال و متاع لوٹ لیا جائے گا، جو کہ کسی حد تک سچ ہے پاکستان میں ان کا یہ خوف۔ لیکن کیا جان کی حفاظت سے بڑھ کر ہوتا ہے مال و متاع؟ اللہ تعالیٰ نے مال و متاع کی محبت کو اس طرح طاری کر دیا ہے کہ لوگ جانتے بوجھتے خودکشی کر رہے ہیں۔ علاقے خالی نہیں کر رہے، گھروں میں موجود ہیں، اور جیسا میں نے کہا کچھ لوگ تو سیلاب کا نظارہ کرنے کے لیے پکنک منا رہے ہیں۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے تو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ہے کوئی اس وقت وہاں ایسا جو یہ کر رہا ہو؟ چاہے علماء دین بھی اس طرف توجہ نہیں دلا رہے۔ علماء، شاید اللہ تعالیٰ نے علماء کو اٹھا لیا ہے اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے یہ خود گمراہ ہیں۔ عقل و بصیرت کا پودا نیک لوگوں کی صحبت سے پروان چڑھتا ہے، لیکن کتنے نیک لوگ باقی ہیں اس معاشرے میں؟ سیلاب، زلزلہ اور بارش جیسی آفات کو تفریح نہیں بلکہ تنبیہ سمجھنا چاہیے۔ پاکستان 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، لیکن افسوس کہ 22 کروڑ میں سے انسان ڈھونڈنا ایسا ہے جیسے بھوسے کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنا۔ اگر انسان ہونے کا مطلب صرف 2 ٹانگوں پر چلنا، کھانا پینا اور سانس لینا ہے تو پھر واقعی ہم سب انسان ہیں۔ لیکن اگر انسانیت کی بنیاد اخلاق، کردار، عقل، ایمانداری، رحم دلی پر ہے تو پھر 22 کروڑ میں سے شاید چند ہزار ہی انسان کہلانے کے لائق ہیں، باقی سب انسانی شکل کی کوئی مخلوق ہیں۔ میں جانور تو نہیں کہوں گا، لیکن انسانی شکل کی کوئی اور مخلوق ہیں۔ جانور کھانے پینے اور افزائش نسل کے لیے جیتے ہیں۔ پاکستانی عوام کی اکثریت بھی بس یہی کرتی ہے، ایک دوسرے کا حق کھانا، کرپشن کو ہنر سمجھنا، جھوٹ بولنا بطور روزمرہ، اس کو ایز اے معمول اپنا لینا، دوسروں کو دھوکہ دینا اور اس کو کامیابی کی کنجی سمجھنا، دھوکے دینے کو۔ یہ سب کچھ ہماری سو کالڈ انسانیت کا چہرہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جانوروں کے پاس لباس نہیں ہوتا اور ہم کپڑوں میں لپٹے ہوئے درندے ہیں۔ مذہب اور اخلاقیات کا تماشا، یہاں لوگ مذہب کے نام پر سینہ کوبی کرتے ہیں، مگر عملی زندگی میں وہی مذہب سے
وہی مذہب سب سے زیادہ پامال ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں، روزہ رکھنے والے جھوٹ بولتے ہیں، حج کرنے والے رشوت دیتے ہیں۔ یہ وہی کیفیت ہے جس پہ قرآن نے کہا، یعنی اس کا مفہوم کہ یعنی یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ سب انسان نہیں ہوتے، حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سکون دے، انصاف کرے، رحم کرے، سچ بولے اور اپنے کردار سے معاشرے میں روشنی پھیلائے۔ پاکستان میں یہ اوصاف نایاب ہیں۔ زیادہ تر لوگ صرف اپنے مفاد، اپنی جیب اور اپنی انا کے غلام ہیں۔ یہ بھیڑیں، بکریاں اور درندے تو ہو سکتے ہیں لیکن انسان ہرگز نہیں۔ پاکستان آج ایک ملک نہیں بلکہ ہجوم ہے۔ ہجوم میں انسان کم اور انسان نما زیادہ ہیں۔ جب تک یہ قوم جانوروں کے ریوڑ سے نکل کر حقیقی انسانوں میں تبدیل نہیں ہوتی، تب تک یہ 22 کروڑ کا ملک 22 کروڑ کا بوجھ ہی رہے گا۔ ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو تلخ لگیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام عقل و بصیرت ہے، اور یہ یاد رکھیں سب سے بڑی اس کا سزا اس کا چھن جانا ہے۔ آج جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ تباہی کے مناظر کو بھی کھیل تماشا بنا لیتے ہیں تو یقین آ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی ایک شکل ہے۔ ایسے حالات میں اپنے اعمال پہ نظر ڈالنی چاہیے، عاجزی کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، اپنی آئندہ نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا چاہیے، ورنہ یہ باطنی عذاب ہمیں ہنستے کھیلتے جہنم کے دہانے تک لے جائے گا۔ تلخ نوائی کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن میرے دل میں جو کچھ تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اس بات کو خوف بالکل دل سے نکال دیں کہ آپ کا فیڈ بیک چاہے کتنا ہی تلخ ہو، وہ اس کا میں کوئی برا مانوں گا۔ ہر ایک انسان کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں پر تنقید کر سکے، لیکن تہذیب کے دائرے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔